اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ 27ویں پارے پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم نے 26 پارے جو ہیں ان کا ایک اجمالی سا جائزہ لیتے ہوئے اپنا سفر پہ گامزن ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم پہلے 26واں پارہ مکمل کر لیا تھا، اس میں سورہ ذاریات کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو اس پارہ میں 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے سے، قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے، قوم سمود اور قوم نوح کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ آگے اس میں سورہ طور جو ہے، اس میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ قیامت کا بیان ہے، جنت میں کس طرح وہ گھومے پھریں گے، ان کا جو ہے وہ اطراف کرنا، ان کا اطراف کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ نمبر 1 ابتدائے نبوت میں، نمبر 2 معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔ اس کے بعد سورہ قمر میں کا ذکر کیا جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کہلا ہوا معجزہ تھا۔ پورا قرآن مجید انسانوں کی نصیحت کے لیے ہے، اس لیے آسان بنا دیا گیا کہ ہر شخص سمجھ سوچ کر اپنی زندگی میں اسے نافذ کرے۔ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن میں پریشانی میں گہرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ رحمان شروع ہوتی ہے اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں کیا ہے۔ نمبر 1 کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار سوال کیا گیا کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورۃ واقعہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے، تو اس کے اندر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ قیامت کے روز 3 زمرے میں ہوں گے۔ نمبر 1 سابقین
اولین، نمبر 2 اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ یعنی جہنمی لوگ۔ اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا بیان کیا گیا ہے۔ نطفے سے بچے کی پیدائش کا ذکر ہے، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ حدید شروع ہوتی ہے۔ سورۃ حدید کی بعض باتیں جو کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کے لیے ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ لوہے کے فائد کا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے فائدے حاصل کرتے ہو، جیسا کہ گاڑی بنانا، پل بنانا، مختلف چیزیں ہم جو لوگ اس لوہے سے تیار کرتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح سے آج ہمارا 27واں پارہ بھی مکمل ہوا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ 27ویں رات کے اندر ہمیں 27ویں رات بھی نصیب فرمائی، اور آج ہم اپنا جو ہے وہ یہ پارہ کے جو ہم جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو کہ ہم تراویح کے اندر سن رہے ہیں، تو اس کا بھی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا جو چینل ہے ٹیچر پی کے کو، بلکہ آپ کا یہ چینل ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں۔ تو نیچے جو ہے وہ سبسکرائب کا بٹن ہے، آپ جب ویڈیو سن رہے تھے اس کو آپ صرف اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔